الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی نشستوں میں کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کتاب میں میاں طفیل محمد صاحب کا ایک تفصیلی مضمون ہے۔ مختلف عنوانات کے تحت ایک عنوان ہے اپنی زندگی کا احتساب کریں، دوسرا عنوان ہے تفصیل سے نماز کا اصلی مقصود، تیسرا عنوان ہے اقامت صلاح کی حقیقت۔ ان تینوں عنوانات کا ہم نے پچھلی نشستوں میں مطالعہ کیا ہے۔ آج اس مضمون کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے دین میں دعوت اسلامی کی اہمیت۔ دین میں دعوت اسلامی کی اہمیت۔ ابتدا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بعثت کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کے مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 کا ترجمہ ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کے مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پر حجت تمام کرنے کے لیے اس سے عہد فطرت لینے اور نیک و بد کے امتیاز کی اہلیت انسان کو ودیت کر دینے کے علاوہ یہ انتظام بھی فرمایا ہے کہ اپنے حضور جواب دہی کے لیے پیشی سے پہلے اپنے رسولوں کے ذریعے بھی اسے اصل حقیقت سے آگاہ اور اس کے خلاف رویہ اختیار کرنے کے برے نتائج سے متنبہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی غلط راہ اختیار کرتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری خدا پر یا اس کے رسولوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یا تو خود اس شخص پر ہے کہ اس نے رسولوں کا پیغام اسے پہنچنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا، یا ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن کو راہ راست معلوم تھی لیکن انہوں نے خدا کے بندوں کو ادھر ادھر بھٹکتے دیکھا لیکن انہیں آگاہ نہیں کیا۔ برادران گرامی، دانشمندی کی راہ یہ ہے کہ قبل اس کے خدائے ذوالجلال کے روبرو پیشی اور جواب دہی کا وقت کسی لمحے اچانک سامنے آ جائے، اپنی کتاب زندگی
اور کارنامہ حیات پر قرآن کی روشنی میں نظر ڈال کر دیکھ لینا چاہیے کہ جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے جو کام ہم مسلمانوں کو امت وسط اور خیر امت بنا کر ہمارے سپرد کیا تھا، اس کو انجام دینے کی ہم نے کیا اور کہاں تک کی فکر کی ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات بہرحال روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خدا اپنے بندوں سے صرف زبانی اقرار یا انفرادی تقوی و دینداری ہی کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا، قرآن اور صاحب قرآن کے ارشادات کے ذریعے اختصار کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، اپنی قوم بلکہ جہاں تک پہنچنا ممکن ہو تمام لوگوں کی اصلاح و ہدایت اب ہم پیروان خاتم النبیین کے ذمہ ہے، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا یا اس میں کوتاہی برتی تو اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں غفلت برتنے کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اس کام کے بارے میں غفلت کے لیے بھی ہمیں خدا کے روبرو اسی طرح جواب دہی کرنی ہوگی جس طرح کہ نماز، روزے اور دوسرے فرائض میں بھی کوتاہی کے لیے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس دنیا کی زندگی کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے نصب العین اور مقصد زندگی کو پس پشت ڈال دیتی ہے، اس کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتی اور ان کے حصول کے لیے مسلسل ایثار و قربانی اور جد و جہد کرنے کے لیے کمر بستہ نہیں رہتی، اس کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا اسی طرح سے یقینی ہے جس طرح سے کہ تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا گل ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ ان حالات میں جبکہ اسلام کا باغ ویران ہو چکا، اس کے باغبان بھی اسے اپنے حال پر چھوڑ کر حصول دنیا کی دوڑ میں شریک ہو چکے، اور دنیا کی چکا چوند نے انہیں اس درجے مرعوب اور اس کی متاع قلیل نے انہیں اس قدر موہ لیا ہے کہ کوئی مغرب عظموں کی طرف پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی مشرقی عظموں کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، اور ان کے سحر سے مسحور ہو کے دونوں گروہ اپنے ہاتھوں اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے اور ڈھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو اصلاح احوال کی راہ کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے مقتضیات اور اس سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے شعوری طور پر قبول کیا جائے، اور اس عزم کے ساتھ قبول کیا جائے کہ اب آئندہ جب تک دم میں دم ہے، رگوں میں خون ہے اور حواس قائم ہیں، جانتے بوجھتے کوئی حرکت بھی ایسی نہیں کریں گے جو اسلامی طرز حیات و تصورات کی منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 14 میں، ان سے کہو کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تائید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اہم بات کیا ہے؟ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ اور سورہ انعام ہی میں ارشاد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز، جسم و جان کی سب طاقتیں، میری قربانی، میرے سب مال و متاع، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ یہ ہے دعوت کی راہ کا پہلا قدم۔ اسلام اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس کا نمونہ بن کر دکھایا جائے، اس پر من و ان عمل کیا جائے۔ دعوت کی راہ کا دوسرا قدم
اصلاح کا دوسرا قدم یہ ہے کہ گرد و پیش ہر طرف جو لاتعداد مسلمان دین حق سے غافل اور اس سے اپنی ناواقفیت اور ناسمجھی کی وجہ سے خلاف اسلام زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں بھی وہی کچھ کرنے کی دعوت دی جائے جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، یعنی انہیں سمجھایا جائے کہ صحیح اور سچا مسلمان بننے اور بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کو صرف نظری اور اعتقادی حد تک ہی نہیں، اپنے نظام حیات اور طرز زندگی کے طور پر اختیار کیا جائے۔ اسلام کا صرف زبانی اقرار جس کی تائید اعمال و افعال سے نہ ہو، خدا کے ہاں برات کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہوتا ہے۔ لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ مسلم سوسائٹی کے جمود اور اس کے تعطل کو توڑنے اور مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی قائم کرنے کے فریضے کا احساس دلانے اور لوگوں کو اسلامی عقیدے اور نصب العین کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہر صاحب ایمان پر ہے۔ مسلمانوں میں کوئی برہمن یا پادری طبقہ باقی ملت اسلامیہ سے الگ کر کے مذہبی امور کے لیے مخصوص نہیں کر دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان مبلغ ہے اور اپنی استعداد کے مطابق تبلیغ اسلام کا ذمہ دار ہے۔ جو لوگ ان باتوں کو سمجھ لیں ان پر ایک طرف یہ واضح کیا جائے کہ خدا سے بے نیاز اور اس سے منحرف نظام کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی سی زندگی بسر کرنا کیوں اور کس قدر دشوار ہے، اور اس نظام میں اسلام کا کتنا حصہ عملاً معطل ہو گیا ہے، اور باطل نظام ہائے زندگی کی بدولت دنیا میں کتنا فساد برپا ہے، اور دوسری طرف توحید و رسالت پر ایمان لانے کی برکات اور اس کے تقاضے ایک ایک کر کے ان کے سامنے لائے جائیں، اور یہ کہ ان برکات کے حصول اور اپنے نیز نوع انسانی کو موجودہ ظلم و فساد سے نجات دلا کر بے لاگ عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے بھی اسلامی نظام حیات کا قیام ضروری ہے، اور یہ ایک بنیادی دینی فریضہ ہے، اور دوسرے اجتماعی کاموں کی طرح یہ کام بھی منظم جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اصلاح کا تیسرا قدم، مسلمانوں میں جب اسلامی نظام قائم کرنے کا احساس پیدا ہو تو انہیں خود اس کی فکر ہوگی کہ ہمیں منظم ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اس وقت ان کے سامنے تحریک اسلامی کے نصب العین اور طریقہ کار اور اس کے کام کو پیش کر کے ان سے متعارف کرا دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اس کام اور طریقہ کار سے اطمینان و اتفاق ہے تو ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، اگر یہ نہیں اور کسی دوسری جگہ بھی آپ کے علم میں یہ کام ہو رہا ہے اور وہاں آپ کو اطمینان ہے تو وہاں شریک ہو جائیے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کے لیے اپنے آپ کو منظم کیجیے۔ بہرحال اقامت دین کے لیے جماعتی طریقے پر منظم جد و جہد کے بغیر نہ دین کو برپا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا منشا پورا ہوتا ہے، اور نہ خدا کے حضور کوئی مسلمان اپنے اس دینی فریضے سے بری الذمہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا پر باطل کا غلبہ اور کافرانہ نظام زندگی قاہرانہ قوت کے ساتھ چھایا ہوا ہے، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دین حق یعنی نظام اطاعت الہی کو قائم کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ انتہائی مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں جان و مال بلکہ ہر چیز کے نقصان کا خطرہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان نقصانات ہی کو اس منزل کے نشان راہ بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہے، ہم ضرور ہی تمہیں خوف و خطر، فقر و فقہ، جان و مال کے اور پھلوں کے نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ جو لوگ اس کے باوجود ثابت قدم رہیں ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت کی بشارت ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے
حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ نیز سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں یہ بھی فرمایا گیا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یقیناً اللہ یہ معلوم کر کے رہے گا کہ کون اس سے اپنے عہد میں صادق ہے اور کون محض زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا آیت نمبر 16 میں، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ واقعی اللہ کی راہ میں لڑ جانے والے ہیں، اور انہوں نے فی الواقع اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو اپنا جگری دوست نہیں بنا رکھا ہے۔ اس لیے اگر دین حق اور اطاعت الہی کو رسماً نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے کہ فی الواقع اللہ کے سوا کسی اور کا الہ نہ ہونا ایک حقیقت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سوا کہیں عافیت کی جگہ نہیں ہے، اور ہلاکت و بربادی اور حزن و خسران سے بچنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی بس یہی ایک راہ ہے، تو خوب جان لو کہ پھر تو یہ مکے کی گلیوں، طائف کے بازاروں، غار ثور اور بدر و حنین کے میدانوں ہی میں سے گزر کر منزل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اس راہ کے مسافروں کو ان منازل میں سے گزرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت میں مومنین صالحین، صدیقین، شہداء اور اس راہ کے مسافروں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان کو اپنے اندر پرورش کرنا چاہیے۔ جو صفات منافقین، فاسقین اور ظالمین کی اور راہ حق میں روک بننے والی بتائی گئی ہیں ان کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے۔ اپنے کردار، اعمال، اخلاق، معاملات اور عبادات، ہر چیز کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی کسوٹی پر کس کر ان کی حقیقت قدر و قیمت معلوم کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی ساری قوتوں کے ساتھ جہاد کرنے کے جذبے، شوق اور ہمت و حوصلے کے بار بار ناپ کر اپنے ایمان کو اور اللہ سے اپنے تعلق کی گہرائی کا اندازہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کا قلب خود بتا دے گا کہ آپ ایمان کے کس مقام پر ہیں۔ برادران عزیز، عبادت کے بارے میں بھی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ عمل و عبادت حقیقت میں نام ہے ان تمام افعال انسانی کا جو احکام الہی کے مطابق اور رضائے الہی کے لیے اخلاص و شعور کے ساتھ کیے جائے۔ عمل و عبادت اس کے علاوہ کسی اور شے کا نام نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری اصطلاحی عبادات بھی صرف اسی صورت میں عبادت میں شمار ہوں گی جبکہ انہیں احکام الہی کے مطابق ٹھیک وقت پر مقرر طریقے سے اور مطلوب نیت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کڑی بھی موجود نہ ہوگی تو قانون اور قاضی ممکن ہے ان کی صحت اور عبادت ہونے کا فتویٰ دے دیں، مگر اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کا پیغام یاد رہنا چاہیے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر یاد کرو، اس سے پہلے تم لوگ قطعی طور پر گمراہ تھے۔
یعنی اگرچہ خدا کو یاد کرتے تھے لیکن وہ یاد چونکہ خدا کی ہدایت کے مطابق نہ تھی، اس لیے اس کے باوجود تم گمراہی میں تھے۔ اور اگر تقوی و تقدس کی کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے تو یہ محض تمہارا فریب نفس تھا۔ پس جو لوگ شریعت الہی سے باہر اپنے خود ساختہ طریقوں سے خدا کا تقرب تلاش کرتے ہیں یا اسے حاصل کرنے کا گمان رکھتے ہیں، ان کی تنبیہ کے لیے یہ آیت کافی ہونا چاہیے۔ اس بات کو آپ چند مثالوں سے اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ نمبر 1، دیکھیے نماز کتنی اہم عبادت ہے، مگر اس کی رکعاتوں میں ایک کی بھی کمی یا کسی جز میں اختصار تو درکنار، ذرا 2 کے بجائے 3، 3 کے بجائے 4 یا 4 کے بجائے 5 رکعات ادا کریں، الحمد کی چھوٹی سی سورہ کے بجائے کوئی بڑی سے بڑی سورہ یا باقی پورا قرآن بھی پڑھ دیں، اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور کلمہ کہہ دیں، بلا طہارت یا زوال کے وقت نماز ادا کریں یا کسی اور شرط کی خلاف ورزی کریں، تو کیا یہ نماز عبادت میں شمار ہوگی؟ ہرگز نہیں، اگرچہ آپ نے 10 منٹ کے بجائے آدھا پونا گھنٹہ اس میں صرف کیا ہو۔ نمبر 2، دوسری مثال، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر اختتام سحری کے کچھ بعد تک کھاتے رہیں، افطار کے وقت بلا ارادہ تاخیر کر دیں، عید کے روز روزہ رکھ لیں، رمضان کی بجائے باقی سارا سال بھی روزے رکھتے چلے جائیں، تو کیا یہ فریضہ رمضان کا بدل بن سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ روزہ اسی صورت میں عبادت بنے گا جب کہ اسے ٹھیک خدا کے حکم کے مطابق رکھا جائے۔ تیسری مثال، زکوٰۃ اہم دینی فریضہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا گیا، مگر بلا حساب کسی غلط جگہ اور کسی خلاف شریعت مصرف میں کوئی بڑی سی بڑی رقم دینا بھی کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کا قائم مقام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، اگرچہ اس طرح زکوٰۃ کی واجب الادا رقم سے 10 گنا زیادہ خرچ کر دیا جائے۔ چوتھی مثال، حج کس قدر عظیم عبادت ہے، مگر کسی کا مقرر ایام، مقرر طریقے یا مقرر مناسک کی پابندی کیے بغیر مکہ و مدینے کا چکر کاٹ آنا یا مقرر ایام کے سوا اس کا سارا سال بھی ان تمام چیزوں کو ادا کرتے رہنا جو حج کے مناسک ہیں، کیا حج کے فرض سے اسے سبکدوش کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ہمارے اعمال و افعال اور مراسم عبادت میں وہ اصل شے اور روح جو ان کو مقبول بناتی ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اس کے احکام کی پابندی، اس کی حدود کا پاس اور اس کی رضا جوئی کی تڑپ ہے، نہ کہ کسی خاص نوع کی مراسم کو انجام دے دینا۔ چنانچہ اگر تندرست و توانا آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور رمضان میں روزے رکھنا عبادت ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک بیمار آدمی کے لیے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنا اور رمضان کے روزوں کے بعد کے لیے چھوڑ رکھنا عبادت ہے۔ اگر ایک دولت مند اور صاحب ثروت آدمی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، تو ایک ضرورت مند اور مستحق زکوٰۃ کو مسلمان کے لیے اس کا وصول کرنا عبادت ہے۔ اگر ایک وقت کافی پانی موجود ہونے کی صورت میں وضو کر کے نماز کرنا عبادت ہے، تو دوسرے وقت جب کہ پانی صرف پینے کے لیے کافی ہو سکتا ہو اور کہیں قریب میں ملنے کی بھی توقع نہ ہو، تو اس کی موجودگی کے باوجود تیمم کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ جیسے حضر اپنے گھر پر ہونے کی صورت میں پوری نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی سفر کی حالت میں نماز قصر کرنا عبادت ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فی الحقیقت عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت، اس کے احکام کی پابندی اور اس کی حدود کی پاسداری کا۔ پس انسانی زندگی کے جن جن کاموں میں اللہ کی اطاعت، اس کے احکام کی پابندی اور اس کے حدود کی پاسداری شروع کر دی جائے، وہ سب عبادت الہی میں داخل ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک کسان اگر دن بھر اللہ کے حدود کے اندر رہ کر سب کام کرتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، وقت پر ہل چلاتا ہے، وقت پر بیج ڈالتا ہے، وقت پر کھیتی کو کھاد اور پانی دیتا ہے، وقت پر بیلوں کو چارہ ڈالتا ہے، اپنے بچوں سے پیار اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی صحیح طریقے پر پرورش اور تربیت کرتا ہے،
خدا کے خوف سے کسی سے خیانت اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق جو اس پر عائد ہوتے ہیں ان سب کو اپنی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی پوری زندگی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بقائے نسل انسانی کے فریضے کے سلسلے میں حقوق زوجیت کی ادائیگی اور اپنے بیوی بچوں کی محبت اور شفقت کے ساتھ نگہداشت بھی عبادت الہی میں داخل ہے۔ ایسا ہی شخص دراصل اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول ہے اور کسی دم اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا عملی نمونہ ہے، نہ کہ اس شخص کی زندگی جو صبح و شام تک چند الفاظ کا بے جانے بوجھے ورد کرتا رہتا ہے اور پوری دنیا پر غلبہ کفر کو نہایت اطمینان سے دیکھ رہا ہے، بلکہ اسی کے اندر ترقی درجات کا خواہاں اور اس کے لیے کوشاں ہے۔ ایسے شخص کو تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے خالی قرار دیا ہے، چہ جائے کہ وہ اس غلطی میں مبتلا ہو، غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ بڑا صاحب عمل اور خدا کا عبادت گزار بندہ ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب کے اس مضمون میں اگلا موضوع ہے روحانیت کیا ہے۔ عمل و عبادت کے علاوہ روحانیت کا بھی ایسا غلط اور گمراہ کن تصور عام مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اول تو حقیقت یہ ہے کہ کتاب الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کے وجود ہی سے خالی ہے، یہ کہیں بات کی پیداوار ہے۔ وہاں تو صرف ایمان، اسلام، احسان، اطاعت، تقوی، اتباع رسول اور خشیت الہی کی اصطلاحات ملتی ہیں۔ بہرحال روحانیت کا اگر کوئی مفہوم ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح اس کی حیوانیت پر اس طرح قابو پا لے کہ پھر زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کی حیوانی خواہشات اور نفسانی جذبات کسی حال میں اس کی روح پر غالب نہ آ سکیں، بلکہ اس کی روح اس کی ان خواہشات اور جذبات کو اس قدر زیر کر لے کہ کوئی بڑے سے بڑا خوف و لالچ یا نفع و نقصان بھی اسے اطاعت الہی اور حدود اللہ کی پابندی و احترام سے نہ ہٹا سکے، اور وہ دنیا کی سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے جان و مال سب اللہ کی بندگی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے۔ یہی کمال انسانیت ہے، اور اللہ تعالی نے اسی کو انسان کے لیے فوز عظیم قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ اختیار کر لی اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور راہ اختیار کر لی اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔ اگر تم جانو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں نعمت کے لیے ایسے سدا بہار باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں تمہارے لیے صاف ستھرے رہنے کے گھر ہوں گے۔ اس راہ پر چلنا اور ان چیزوں کو پا لینا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اگر آپ کے رب کے نزدیک فوز و فلاح یہ ہے تو آپ اپنی کسی خود ساختہ تصور روحانیت کے ذریعے اور کسی شے کی تلاش میں ہیں۔ اس کا حکم تو یہ ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے۔ لہذا روحانیت حاصل ہو سکتی ہے تو اس کی ہدایت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، موجودہ زمانے کے بعض لوگ جس روحانیت کے پیچھے سرگرداں ہیں
وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف بلا ارادہ کھینچتا چلا جائے، اور یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے طبیعتوں کی باہم مناسبت کا اور اتحاد مقصد اور اتحاد عمل کا۔ جتنے زیادہ کوئی شخص دوسرے سے ان تینوں میں اشتراک رکھتا ہوگا، اسی قدر زیادہ اسی کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ ورنہ کیا بات تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بات سن کر فوراً کھینچ آتے ہیں، اور ابو جہل ابو لہب وہی بات عمر بھر سنتے ہیں، مگر مخالفت ہی میں شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی کتنے کروڑوں انسان ہیں جو گاندھی کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، کتنے کروڑ ہیں جو ہٹلر اور اسٹالن پر جان قربان کر رہے ہیں، کتنے کروڑ ہیں جنہوں نے سب کچھ چرچل اور روزویلٹ پر نثار کر دیا ہے۔ کیا یہی کفار اس وقت دنیا میں صاحب روحانیت رہ گئے ہیں؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ ایک پیر صاحب کے مریدوں اور ایک گروہ کے لوگوں کو اپنے ہی پیر و مرشد میں روحانیت کے جلوے نظر آتے ہیں اور اسی کی طرف کشش محسوس ہوتی ہے؟ اور پھر کیا نوح، مسیح اور بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام میں بھی نعوذ باللہ روحانیت کی کمی تھی کہ چند انسانوں کے سوا وہ کسی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہ ہو سکے؟ اس سلسلے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر دینا اصل مدعا کو واضح کرنے میں مددگار ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت جنید کی ولایت اور بزرگی کا شعرا سن کر شاید اسی قسم کی روحانیت کی تلاش میں ان کے پاس آیا۔ کچھ عرصے ان کی صحبت میں رہا، لیکن نہ تو کبھی اس نے اپنے آنے کی کوئی غرض بیان کی اور نہ ہی کوئی سوال کیا۔ آخر جب وہ رخصت کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، آپ کس کام کے لیے آئے تھے اور اب کیسے واپس جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں سن کر آیا تھا کہ آپ بہت بڑے صاحب روحانیت اور ولی اللہ ہیں، مگر میں نے اتنے دنوں میں کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ حضرت جنید نے پوچھا کہ آپ نے میری کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف پائی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں پائی میں نے۔ آپ نے فرمایا تو بس جنید کے پاس تو یہی کچھ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے کامل اتباع کے سوا روحانیت کا مفہوم کچھ اور لینا ہی سرے سے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا دین قرآن کریم میں بتا دیا، اور اس کے رسول نے اس کی عملی تشریح اپنی سنت اور اسوہ حسنہ میں فرما دی، اور ان کے ساتھ ان کو سمجھنے کے لیے آدمی کو عقل سلیم اور اچھے اور برے کی تمیز دے دی۔ اب جس کا جی چاہے یکسو ہو کر اس راہ پر چل پڑے اور دنیا و آخرت کی بھلائی اور خدا کی خوشنودی حاصل کر لے، اور جس کا جی چاہے کوئی اور راہ اختیار کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت و بندگی کے بغیر اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد سے قطع نظر کر کے محض کسی اور ریاضت یا ذہنی ورزش سے اللہ کی رضا جوئی اور اس کے ہاں فوز عظیم حاصل کرنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں یا نجات کا کوئی قریبی راستہ یعنی شارٹ کٹ اپنے کسی خاص عزیز یا مخصوص گروہ کے چند لوگوں کو بتایا جو قرآن و حدیث کے علاوہ ہے، تو یہ ایک ایسا اتہام ہے جس کے بعد خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص کے ایمان کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام میں کوتاہی کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منصب نبوت عطا فرمایا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے جو کچھ تیری طرف نازل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو نے گویا فرض رسالت ہی ادا نہیں کیا۔ جو لوگ اب انبیاء تک کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کر ڈالیں، ان کے رحمان کے بجائے شیطان کے بندے اور ایجنٹ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہر شخص کے تقویٰ و بزرگی اور عمل اور روحانیت کو صرف کتاب و سنت پر پرکھنے کی عادت ڈالیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر وقت دوسروں ہی کو جانچتے پرکھتے رہنے کے بجائے خود اپنے آپ کو بار بار جانچتے اور پرکھتے رہنا اور اپنے فرائض انجام دینے کی فکر میں لگے رہنے چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو دوسروں کے اعمال ہی کی نہیں بلکہ اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔
کیونکہ ہر شخص کو دوسروں کے اعمال کی نہیں بلکہ اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے، کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں بیان کی گئی۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اور سورہ مدثر میں ارشاد ہے، آیت نمبر 38 میں، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، ہر شخص اپنے کیے کے بدلے میں رہن ہے، کوئی شخص اپنے عمل کا حساب چکائے بغیر نہیں چھوٹے گا۔ عمل و عبادت اور روحانیت ہی کا نہیں، عزت و ذلت اور سربلندی و پستی کا مفہوم بھی اس زمانے میں سراسر الٹ گیا ہے۔ اسلام میں عزت و سربلندی کا مفہوم کیا ہے؟ مولانا میاں طفیل صاحب یہ لکھتے ہیں، اس وقت ہمارے معاشرے میں عزت و احترام اور اعزاز و سربلندی کا واحد ذریعہ مال و دولت اور مادی وسائل کی کثرت رہ گیا ہے۔ بلندی اخلاق، پختگی کردار اور شرافت نفس اور تقوی و طہارت کی کوئی قدر قیمت نہیں رہی۔ حد یہ ہے کہ ایک بدتر سے بدتر انسان جو شرابی، زانی، جوئے باز، مفسد اور رشوت خور، بد دیانت، مکار اور حدود اخلاق کا اعلانیہ توڑنے والا ہے، اگر مال و دولت اور کچھ وسائل زندگی رکھتا ہے تو وہی سوسائٹی میں معزز و محترم اور ممتاز مانا جاتا ہے، اور ایک دوسرا شخص خواہ وہ کتنا ہی شریف النفس، صاحب اخلاق، بلند کردار، متقی اور خدا ترس ہو، لیکن صرف اس لیے کہ مال و دولت میں دوسرے سے کمتر ہے، سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اپنے سارے دعووں کے باوجود ساری دنیا اس وقت لکشمی پوجا میں بری طرح مبتلا ہے۔ اب آپ کو اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کو اثر نو صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں شرف و بزرگی اور عزت و سربلندی نہ مال و دولت میں ہے، نہ قوت و غلبے میں، نہ محلات و باغات میں، اور نہ وردی و تمغات میں، بلکہ صرف اسی امر میں ہے کہ کوئی شخص کتنا کریم النفس، بلند اخلاق، صاحب کردار، امانت دار و خدا ترس ہے، اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں کس قدر بڑھا ہوا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقوی اور خدا ترسی میں بڑھا ہوا ہو۔ ہاں، ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب دنیا اور وسائل زندگی سے بھی نوازا ہو تو وہ اس کے لیے مزید عزت و شرف کا موجب ہے، لیکن انسانی اوصاف سے قطع نظر کر کے ہر دو ٹنگے جانور یا انسانی نما درندے کو محض اس لیے احترام کا مستحق قرار دے لینا کہ وہ ریشم و حریر میں ملبوس ہے یا شال و پرنیا کا جھول اس پر کسا ہوا ہے، تو یہ کام عقل کے اندھوں اور انسان نما جانوروں ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے تو قوت و طاقت اور سامان خرد و نوش سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بھی انہی کو عزت و بزرگی کا معیار بنا لیں تو ان کو چاہیے کہ جنگل کے جانوروں سے جا ملیں۔ دراصل یہ صورتحال کا غیر شعوری نتیجہ ہے۔ اس ذہنیت کا جس کے تحت جدید فلاسفہ کے ایک گروہ نے اپنا سلسلہ نسب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بجائے جنگلوں کے جانوروں ہی سے بنانے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگوں کو انسان شمار کرنا تو کجا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس کان ہیں لیکن ان سے سننے کی خدمت نہیں لیتے۔ یہ تو نرے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ انسان کے لیے شرمناک بات یہ نہیں ہے کہ وہ مزدوری کرتا ہے، ٹوکری اٹھاتا ہے، دکان لگاتا ہے، جوتے بناتا ہے، کپڑے بنتا ہے، چھاپڑی لگاتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، یا کسی ایسی ہی چھوٹی موٹی صنعت سے روٹی کماتا ہے، بلکہ اس کے لیے شرمناک بات یہ ہے کہ خواہشات نفس کا بندہ بن کر اپنا دل و دماغ اور ایمان و ضمیر دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دے، اور حرص دنیا سے اس درجے مغلوب ہو جائے کہ جو پیشانی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہی سامنے جھکنے کے لیے بنائی تھی، اسے وہ جانوروں سے بدتر انسانوں کے سامنے جھکائے۔ جو زبان اس نے اپنی حمد و ثنا کے لیے دی تھی، اس سے وہ غیر اللہ کی مداح سرائی اور خوشامد کرے، اور جو قوتیں اللہ نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانے اور اپنی زمین کو امن و انصاف کا گھر بنانے کے لیے دی تھی، ان کو وہ نظام باطل کے قیام اور کفر و دلالت کے فروغ کے لیے استعمال کرے، اور پھر اسی کے معاوضے کو اپنا ذریعہ معاش بنائے۔ جھوٹ بولے، چوری اور خیانت کرے، رشوت کھائے، دوسروں کے حقوق مارے، ظلم و زیادتی کرے اور خدا کی نافرمانی کے دوسرے کام کرے۔ غالباً ایسے ہی لوگوں کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں اس طرح فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ لیکن وہ تو زمین نفع دنیا ہی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کچھ غور و فکر سے کام لیں۔ پس اس شرف و بزرگی اور سارے فخر و امتیازات اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اس کی راہ ہدایت کو اختیار کرے، اسی سے ڈرے، اور جس نے اللہ کی دی ہوئی ساری قوتوں اور قابلیتوں کو اسی کی راہ میں لگا دیا ہو۔ یہی فی الحقیقت معراج انسانی اور انسان کے لیے فلاح و سلامتی کی راہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی بات کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حکم دینے کے سارے اختیارات تو اللہ ہی کے لیے ہیں، بندوں کو تو اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کیونکہ بندوں کے لیے صحیح طریقہ زندگی یہی ہے، مگر بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور فلاح و سلامتی کی اس راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چل رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ برادران گرامی، اسلام کسی قوم یا ملک کا دین نہیں ہے، یہ اس خاص قوم یا ملک تک محدود ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اس لیے یہ اس کی ہوا اور اس کے پانی کی طرح اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ جس طرح اس کی ربوبیت، اس کی رحمت اور دوسرے وسائل زندگی
بلا تفریق رنگ و نسل سب انسانوں کے لیے یکساں ہیں، اسی طرح اس کی طرف سے آئی ہوئی راہ ہدایت اور اس کا دین بھی بلا تفریق رنگ و نسل تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کو ایک ساتھ خطاب فرمایا ہے اور سب کے سامنے ایک ہی جیسے دلائل رکھے ہیں کہ اپنے خالق اور رب کی بے آمیز بندگی اسلام کے سوا تمہارے لیے کوئی اور راہ عمل جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا سب سے پہلا خطاب ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیات 21 تا 23 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی کسی ایک قوم، ملک یا قطع زمین کے بسنے والوں کی رہنمائی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی رحمت للعالمین اور پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس حقیقت سے سب لوگوں کو آگاہ کر دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کی ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اور پھر اپنی کتاب کو بھی اس نے سب انسانوں کے لیے یکساں نصیحت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم۔ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ایک نصیحت یعنی حقیقت حال کی یاد دہانی ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے سیدھی راہ اختیار کر لے اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تاکہ وہ دنیا والوں کو حق و باطل سے آگاہ کرے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی کتاب نازل کی گئی جو تمام انسانوں کے لیے سر تا سر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو صاف صاف راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔
مضمون کے اگلے حصے میں میاں طفیل محمد صاحب تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اس کی تبلیغ اور اقامت بھی لازم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔